بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہی نصیب تھا۔ میں اور ممتاز ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت اور سمجھدار چست لڑکا تھا اور میں بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، اچھے خاندان سے تھی۔ والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا، جاب کرنی پڑی، کیونکہ میرے والد صاحب کو کینسر تھا اور ساری جمع پونجی جو تھی ان پر صرف ہو جاتی تھی اور علاج 3 سال تک چلتا رہا۔ لیکن نصیب میں یہی لکھا تھا کہ اس موذی مرض نے جان لے کر رہنا ہے، اور میرے والد صاحب کی یوں وفات ہو گئی۔ آمدنی کا کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماموں چاچو تھے مگر وہ نام کے تھے، انہوں نے برے وقت پر ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے انہی دنوں بی ایڈ کیا تھا اور میں نوکری کے لیے گھر سے میں نے باہر قدم نکالا۔ ایک سہیلی کے والد نے سفارش کی اور مجھے یوں نوکری مل گئی اور معقول تنخواہ تھی۔ اس کمپنی میں ممتاز بھی کام کرتا تھا، وہ ہمارا آفیسر تھا، میں اس کے ماتحت ملازم تھی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ممتاز ایک اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ نہایت دوستانہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کام کر کے ہم بہت سکون محسوس کرتے ہیں۔ بے جا رغبت کے وہ قائل نہیں ہیں، تاہم محنت سے کام کرنے والوں کی وہ قدر کرتا تھا۔ میں بھی بہت دیانتدار اور محنت سے اپنی ڈیوٹی دیا کرتی تھی۔ بہت جلد اسے احساس ہوا کہ مجھ میں وہ تمام اوصاف ہیں جو ایک اچھی لڑکیوں میں ہونے چاہیے۔ وہ میری قدر کرنے لگے اور میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ جہاں موقع ملتا مجھے وہ اہمیت دیتا، کیونکہ میں مناسب لباس پہنتی تھی اور شرم کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھتی تھی۔ اور اتفاق سے انہی دنوں ممتاز کے والد بھی بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم سارے سٹاف والوں نے آپس میں اصلاح کی کہ ہمیں ان کے گھر تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی تھی۔ ہم 4 جو لوگ آفس کے 4 لڑکیاں تھیں وہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہوئیں اور ممتاز صاحب کے گھر تعزیت کو چلی گئیں، اور جو دفتر کے مرد حضرات تھے وہ بھی ان کے گھر تعزیت کے لیے الگ سے اکٹھے ہو کے گئے۔ ان کی فوتگی کا ان کے گھر تیسرا دن تھا اور گھر میں اس وقت رسم کل تھا، قرآن خوانی ہو رہی تھی، تلاوت لوگ کر رہے تھے۔ میں بھی دوسری عورتوں کے ہمراہ بیٹھ کے سپارہ پڑھنے لگی۔ ممتاز صاحب ذرا دیر سے اندر آئے، اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ لڑکیاں میری کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ ان کی والدہ غم زدہ ہونے کے باوجود ہم سے بڑے اچھے طریقے سے اور پیار سے ملیں۔ جب رخصت ہونے لگیں تو سب کے نام انہوں نے دریافت کیے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف خاص توجہ سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ممتاز صاحب نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ اس لڑکی کے بھی والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز ممتاز صاحب نے مجھے کہا کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں، آپ کی والدہ سے وہ ملنا چاہتی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا آفیسر مجھے اس قدر اہمیت دیتا ہے، اور میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنی ماں کو بتا دوں گی، جب آپ نے آنا ہوا آپ فون کر دیجیے گا۔ یہ بھی اتوار کا ہی دن تھا، چھٹی تھی۔ ان کا فون آیا کہ ہم لوگ شام کو آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ شام کو امی جان نے چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا انتظام کروا لیا تھا، اور پھر جب ممتاز صاحب اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو ہمارے گھر میں ان کی آگے ویلکم کرنے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا۔ میری امی اور ہم بہنوں نے ان کو ویلکم کیا، اور مجبوری تھی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں ہی ہم نے ممتاز صاحب کو بھی سب کے ساتھ ہی بٹھا لیا، کیونکہ اگر ہم ان کو اکیلے بٹھاتے تو ایسے اچھا نہیں لگنا تھا۔ امی ان سے اور ان کی والدہ سے باتیں کرنے لگی، آپا ان کی بہن کو کمپنی دیتی رہی، میں اور میری چھوٹی بہن فوزیہ ہم مہمانوں کی خاطر تواضع میں لگ گئیں، اور دوبارہ آنے پر کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہفتے بعد ممتاز صاحب نے کہا کہ ان کی بہن کی سالگرہ ہے، لہٰذا انہوں نے آپ سب کو، آپ کی والدہ کو اور آپ کی تینوں بہنوں کو مدعو کیا ہے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم لوگ ضرور ان کے گھر آئیں۔
میں نے یہی سمجھا کہ ہمارے آفیسر ہماری عزت افزائی کر رہے ہیں، اور سارے گھر والوں کو، میری بہنوں کو بھی انہوں نے سالگرہ پر مدعو کیا ہے۔ ممتاز صاحب کے گھر جا کر ہمیں پتہ چلا کہ اس سالگرہ کی تقریب میں ہمارے سوا کوئی مہمان مدعو نہیں ہے۔ گویا سالگرہ تو ایک بہانہ تھی، دراصل انہوں نے ہمارے گھر والوں کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کی والدہ کا فون آیا میری امی جان کو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ والدہ نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ ماں نے مجھ سے دریافت کیا، مجھ سے پسند پوچھی کہ کیا وہ شخص تمہیں اچھا لگتا ہے۔ میں اس رشتے کے لیے خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ دل میں خوشی کے پھول کھل گئے۔ میں نے کہا کہ ماں آپ ہاں کر دیں۔ اس طرح سے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میری شادی اپنے آفیسر سے بہت اچھے طریقے سے ہو گئی، انہی کی خواہش پر ہوئی تھی، لیکن دفتر والوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی خفیہ عشق چل رہا ہوگا، تبھی ان لوگوں نے شادی کر لی ہے۔ بہرحال شادی کے بعد دفتر میں چامک چوئیاں ہونے لگیں۔ ممتاز نے کہا کہ تم اب نوکری چھوڑ دو، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے اور اس کے بارے میں کوئی غلط سوال کرے یا غلط باتیں کرے اور پھر باتیں بنائے۔ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تمہارے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا۔ ان کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی اور میں گھر داری کرنے لگی، گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالنے لگی۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی میری ساس بیمار ہو گئی۔ ان کو ہڈیوں میں ایسی بیماری کچھ لاحق ہونے لگی کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو گئیں۔ اب یہ حال ہو گیا کہ ان کو کھلانا پلانا نلانا دھلانا اٹھانا بٹھانا ہر کام کے لیے وہ دوسرے شخص کی محتاج ہو گئیں، اور میں ایک کڑی ڈیوٹی میں آ گئی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، اور جی حضوری میں تھک کر چور ہو جاتی، مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہتا۔ تب ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا، جب کئی سال تک میں ان کی ماں کی خدمت کرتی رہی، اب ان کی تو بیماری جو تھی وہ ان کی زندگی کے ساتھ تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ بیماری ان کے ساتھ رہے گی، کیونکہ ان کی بیماری لا علاج تھی۔ میں نے ایک روز اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس طرح سے تمارداری کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، ہم کسی نرس کا انتظام نہ کر لیں؟ تو میرے شوہر نے بھی، وہ میری بات جو تھی وہ ان کو بری محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے آگے سے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آخر میں کب تک ان کی خدمت کرتی رہی۔ ممتاز نے برا محسوس کیا اور مجبور تھے وہ خاموش رہے۔ انہوں نے جلد ہی ایک لڑکی نرس کا انتظام کر لیا، جس کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ وہ شکل میں سانولی تھی، لیکن بہت خوش اخلاق، تحمل والی اور مخلص لڑکی تھی۔ وہ میری ساس کی بہت دن رات خدمت کرتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی، ذرا بھی غفلت نہ کرتی۔ اس طرح سے اماں جی بھی بہت خوش رہتی۔ میرے شوہر کو بھی وہ نوشی لڑکی حد سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش مزاج لگتی، کیونکہ وہ ہر وقت میری ساس کی خدمت کرتی تھی۔ وہ معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی ہونے کے باوجود وہ اچھے رویے کی، اچھے حسن اخلاق کی بدولت گھر کے سب لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ میری دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ وہ جب روزانہ گھر آتی اپنی ماں کی حالت پوچھنے کے لیے، ان کی تمارداری کرنے کے لیے، جب ان کا حال چال پوچھنے کے لیے آتی تو نوشی ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آتی، ان کی خاطر تواضع کرتی۔ میرے شوہر کا بھی وہ خیال رکھنے لگی، ان کو کھانا تک دینے لگی، ان کے کپڑے استری کرنے لگی، یعنی کہ نوشی ہر گھر کے ہر کام پہ حاوی ہونے لگی۔ میں بھی ریلیکس فیل کرنے لگی، چلو کام والی کے طور پہ ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ سارے کام کرنے لگی ہے۔ میری ماں ساس کی بھی خدمت کرتی ہے، گھر کے بھی کام کرتی ہے، کھانا بھی پکا دیتی ہے، کپڑے بھی استری کر دیتی ہے، چلو مجھے تو سکون مل رہا ہے۔ میں نے یہ سمجھ کے اس کو ہر کام کرنے دیا۔ اس لڑکی نے بھی میرے سارے گھر کی ذمہ داری لے لی۔ یوں 5 برس اور مزید گزر گئے، اور اسی عالم میں میری ساس جو تھی وہ زندہ رہی۔ ان کی یہی کنڈیشن رہی، ان کی خدمت میں وہ نوشی ان کی دن رات خدمت میں نوشی نے گزار دیے۔
اور کبھی کوئی اس نے شکایت نہیں کی، کبھی اس نے تھکن کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی شکایت کا کسی کو موقع دیا۔ میری ساس کی ایک دن حالت اچانک خراب ہو گئی، وہ سمجھ گئیں کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تب انہوں نے میرے شوہر کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے کوئی باتیں کرنے لگی، اور انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ میری آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو تو بیٹا میں سکون کے ساتھ مر جاؤں گی۔ ممتاز جو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کہا جی اماں آپ حکم کریں، آپ جو کہیں گی میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے شاید بہو کے انتخاب میں کچھ غلطی کی ہے، اور ویسے بھی بیٹا اب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں ہے۔ یہ نوشی بچی جو میری خدمت کرتی ہے، یہ ایک بیوہ کی بیٹی ہے، بے شک غریب گھر کی ہے، لیکن اس میں وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بہو میں ہونے چاہیے۔ میں خواہش کرتی ہوں کہ تم نوشی سے نکاح کر لو، اس طرح سے شاید اللہ تمہیں اولاد سے بھی نواز دے گا اور ایک اچھی بیوی جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ دین میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو میں سکون سے مروں گی۔ مجھے پتہ ہوگا کہ میرے بیٹے کے ہاں اللہ اسے اولاد دے گا اور اس کے گھر میں بھی بچے ہو جائیں گے۔ ممتاز ماں کی بات کا خاطر میں لاتے ہوئے سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا، اور نوشی سے یوں ان کا خفیہ نکاح ہو گیا۔ جس روز نکاح ہونا تھا میری ساس نے مجھے بہانے سے میکے بجوا دیا اور شربت کا ایک گلاس سب کو پلا کر بس نکاح ہو گیا۔ صبح جب نکاح ہوا تو شام کو میری ساس کی وفات ہو گئی۔ ان کے چہلم تک انہوں نے مجھ سے یہ بات راز رکھی، اور بعد میں ممتاز نے مجھے بتایا کہ میرا نکاح نوشی سے ہو گیا ہے، وہ میری دوسری بیوی بن چکی ہے۔ جب چہلم ہو چکا تب میری نندوں نے بھی یہ حقیقت مجھ پر واضح کر دی۔ ممتاز نے کہا کہ تمہارے حقوق تمہیں ملیں گے اور نوشی کو نوشی کے حقوق ملیں گے، کیونکہ امی جان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ دونوں کے درمیان انصاف کرنا، اور میں انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گا۔ بہرحال مجھے معاف کر دو، میں ماں کا حکم نہیں ٹال سکا اور آخری دم ان کی میں بات ٹال نہیں سکا، اور مجھے ان سے نکاح کرنا پڑا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ 5 برس تک تو ممتاز نے انصاف سے کام لیا۔ اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ میرے تو کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن نوشی کو اللہ نے 3 بچوں سے نوازا، اور اس طرح سے ممتاز کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب تمام تر وہ نوشی کے ہو کر رہ گئے۔ میری حیثیت گھر میں ایک فالتو فرد کی ہو گئی۔ آج میرے خاوند کی دوسری شادی کو 30 برس ہو چکے ہیں۔ آدھی کوٹھی میں میں رہتی ہوں اور آدھی کوٹھی میں ممتاز اور نوشی کے 6 بچے رہتے ہیں۔ وہ میرا خرچہ پورا ادا کرتے ہیں، لیکن میری طرف کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں بیمار بھی ہو جاؤں تو انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ میں خوبصورت تھی، لمبے قد کی تھی، حسین تھی، لیکن حسن ایک دن ہار جاتا ہے، اور خدمت گزار بیوی جو تھی وہ جیت گئی۔ اب وہ ان کے 6 بچوں کی ماں ہے۔ سبھی کچھ اس کا، شوہر اس کا، جائیداد اس کی، شوہر کی رفاقت، پیار، توجہ، سماجی حیثیت، خاندان میں حیثیت اس کی، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے، اور میں خالی دامن، میری جھولی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ کاش میں نے اپنی ساس کی خدمت خود کی ہوتی اور نوشی جیسی لڑکی میری سوتن بن کر نہ آتی، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہی دے دیتا، تو آج میں بھی خوشیوں کی حقدار ہوتی۔ اب تو تمام تر خوشیوں کی حقدار اور تمام تر چیزوں کی حقدار نوشی تھی۔ وہی ممتاز کے 6 بچوں کی ماں تھی، اور میں تمام حقوق سے محروم تھی، سوائے اس کے کہ مجھے اس نے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ یہی میرا نصیب تھا۔
آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کیا یہ اس کا نصیب یہی تھا، یا اسے اپنی ساس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا کہ آج اس کی خوشیاں اس کے نصیب میں آ جاتی۔ لیکن جو نصیب کا لکھا ہوتا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، یہی اس کا نصیب تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔